میں شادی کے 3 دن بعد حاملہ ہو گئی۔ میرے حاملہ ہونے پر میرا شوہر بہت پریشان تھا، جبکہ ساس ہر وقت خوشی سے کہتی کہ یہ بچہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ جب میں شوہر سے پوچھتی کہ ساس ایسا کیوں کہتی ہے تو شوہر نظریں چرا لیتا۔ ایک دن بہانے سے اپنی ڈاکٹر دوست کو گھر بلایا اور ساس اور اپنا چھپ کے چیک اپ کروایا تو پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی کہ وہ بچہ تو واقعی ساس۔ میرا نام انم مرزا ہے اور میری عمر 30 سال ہے۔ میں ایک امیر خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ میں منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی لڑکی تھی۔ میرا خاندان اچھا کھاتا پیتا اور امیر خاندان تھا۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ ہمارے 5 کنال پر بنی بڑی سی کوٹھی تھی جس میں 4 پورشن تھے، جس میں ہم سب رہائش پذیر تھے۔ میرے ابو کے 3 بھائی تھے جن کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ میرے ابو کی کوئی بہن نہیں تھی۔ میرے ابو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، لیکن انہوں نے شادی سب سے آخر میں کی تھی۔ میرے دادا دادی کے مرنے کے بعد میرے ابو نے اپنے بھائیوں کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی اور انہیں ماں باپ دونوں بن کر پالا۔ انہیں پڑھایا لکھایا اور اچھی نوکریوں پر لگوا کر ان کی اچھی جگہ شادی کروائی۔ ان کو سیٹل کرنے کے بعد ہی ابو نے شادی کی تھی، اور جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرے تینوں چچاؤں کے بچے اسکول جانے کے قابل تھے۔ جب میں پیدا ہوئی تھی تو ہماری کوٹھی میں جیسے خوشیاں داخل ہو گئی تھیں۔ کئی سالوں سے ہمارے خاندان میں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میرے دادا بھی اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، اور پھر میرے ابو اور چچاؤں کی بھی کوئی بہن نہیں تھی، تو مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ میری پیدائش والا دن گویا عید کا دن تھا، جسے ہر سال جوش و خروش سے منایا جاتا تھا۔ میرے ابو نے میرے چچاؤں کو باپ کی طرح پالا تھا، اور چچاؤں نے بھی ابو کی عزت ہمیشہ باپ کی طرح ہی کی تھی، اور ان کے ہر بات کو حکم کا درجہ دیا تھا۔ ہمارا گھر محبت اور خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ ہر شخص دوسرے شخص سے محبت کی رسی میں بندھا ہوا تھا، اور مجھ سے تو سب کو عشق تھا۔ میری خوش قسمتی نے تو جیسے میرے ساتھ ہی جنم لیا۔ آخر اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ میں اپنے پورے خاندان میں اکلوتی لڑکی تھی۔ مجھے دیکھ کر سب کی آنکھوں میں ٹھنڈک بھر جاتی کہ میں نے پیدا ہو کر گھر کو رحمت سے بھر دیا تھا، جبکہ میرے چچا لوگوں کے ہاں صرف بیٹے ہی تھے۔ اسی لیے سب نے مجھے آنکھ کا تارا اور ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ بچپن کا وقت بہت ہی حسین تھا۔ اماں ابا کی بے پناہ محبت کے ساتھ چچی اور چچا لوگوں کا بھی پیار اور توجہ حاصل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنی کسی بات یا خواہش کے لیے نہ سننے کی عادت تک نہ تھی۔ اگر کبھی کوئی میری خواہش ایسی ہوتی جو میرے لیے نقصان دہ ہوتی تو تب بھی مجھے اس کے لیے سیدھا انکار نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ پوری توجہ سے اس بات کا غلط پہلو سمجھایا جاتا۔ پھر بھی ماننا نہ ماننا میری اپنی مرضی ہوتی۔ میری کہی ہر بات پتھر پر لکیر تھی، اور ہمارا گھر تو جیسے کوئی جادوئی گھر تھا جہاں میں خواہش کرتی اور اگلے سیکنڈ ہی میری خواہش تکمیل پا جاتی تھی۔ یہاں تک کہ ماں باپ نے کبھی مجھے کسی بات پر ڈانٹا تک نہیں تھا۔ اسی طرح ناز و انداز سے میرا بچپن گزرا تھا۔ میں اپنے پورے خاندان کے دلوں پر بادشاہت کرتی۔ خوشیوں بھرے دن گزار رہی تھی کہ ایک دن سب تباہ ہو گیا، سب کچھ بدل گیا۔ زندگی نے ایسا پاسا پلٹا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور سر سے آسمان چھن گیا۔ ایک قیامت تھی جو میرے ننھے وجود اور معصوم دل پر ٹوٹی تھی اور میری روح تک فنا کر گئی تھی۔ زندگی یوں پلوں میں بھی بدل سکتی ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ زندگی یوں پلٹ سکتی ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ زندگی یوں پھولوں سے سجے بستر سے کانٹوں کے کھڈے میں پھینک سکتی ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ زندگی عین بچپن میں بوڑھا بھی کر دیتی ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ زندگی ماں باپ کے لاڈلوں کو ایسے پٹخ پٹخ کر مارتی ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور کبھی سوچتی بھی نہ اگر سب کچھ میرے ساتھ نہ ہوا ہوتا۔ اور اب میں یہی سوچتی تھی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میرے ابو دنیا سے چلے گئے۔ میرے ابو کی اپنی دکانیں تھیں، جو کچھ لوگ خریدنا چاہتے تھے
لیکن میرے ابو بیچنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے میرے ابو کو مار کر راستے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ابو دکانوں سے واپس گھر آ رہے تھے جب ایک تیز رفتار ٹرک ان کی گاڑی سے ٹکرایا اور ہسپتال پہنچاتے پہنچاتے ابو کی روح نکل گئی۔ ہم سب پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ابو ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ اس وقت میری عمر صرف 10 سال تھی اور میں نے اپنی زندگی کے یہ 10 سال اس قدر سکون سے گزارے تھے کہ میں تکلیفوں سے نا واقف تھی، لیکن ابو کے جانے کا زخم اتنا درد کرنے لگا تھا جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ میں زیادہ بڑی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی زندگی اور موت کا فرق خوب سمجھتی تھی اور جانتی تھی کہ جو مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ چچاؤں کو بھی ابو کی موت کا بہت صدمہ لگا تھا۔ مجھے گلے لگائے وہ بھی بلک بلک کر روتے تھے، کیونکہ میری طرح وہ بھی آج یتیم ہوئے تھے۔ اپنے باپ کے مرنے پر وہ چھوٹے تھے، نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس بھائی کے جانے کی اذیت کو سمجھتے تھے جو ان کے لیے باپ تھا، جس کے جاتے ہی محسوس ہونے لگا کہ یتیمی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ ہم روتے چیختے اور چلاتے رہے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ بھی ہمارے بس میں نہیں تھا۔ ابو کو تدفین کے لیے لے جایا گیا اور پھر کئی دن تک گھر میں سوگ کی کیفیت رہی تھی۔ ہر شخص کسی نہ کسی کونے سے آنسو پونچھتا ہوا نکلتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آنے لگی تھی۔ لیکن ابو کے جانے کے بعد اماں نے تو جیسے زندگی سے ناتا ہی توڑ لیا تھا۔ وہ زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں تھی۔ ابو کے بعد تو گویا زندگی ان کے وجود میں ہی کہیں مر گئی تھی، اور اب وہ ایک زندہ لاش تھیں، اور اگر وہ زندہ تھیں تو بس میری خاطر اور میرے لیے تھیں۔ وہ بھی بس چپ چپ رہتی تھی، انہیں کھانے کا ہوش رہتا تھا اور نہ ہی پینے کا۔ ابو کے جانے کے بعد شروع کے دنوں میں چچا لوگوں سے بہت پیار ملا، لیکن پھر جب تینوں چچاؤں کے گھر وقفے وقفے سے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو میری اہمیت کم ہوتے ہوتے صفر ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں تک سب نے ہمارا خوب خیال رکھا، لیکن پھر بعد میں سب اپنی اپنی زندگیوں اور بیوی بچوں میں مگن ہو گئے تھے۔ پہلے بھی ہم سب اپنے اپنے پورشنز میں رہتے تھے، لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، لیکن اب سب نے ہمیں یوں بھلا دیا تھا جیسے ہم ہیں ہی نہیں۔ ہمیں کسی ایکسٹرا گوشت کی طرح اپنے وجود سے انہوں نے کاٹ کر پھینک دیا تھا، اور ایک ہی گھر میں رہتے مہینوں کسی نے ہماری خیر خبر نہ لی تھی۔ سب کچھ ابو کے جانے کے بعد بدلا تھا۔ ان کی زندگی میں تو سب ہم پر جان نچھاور کرتے تھے، ہم سب ایک چکور تھے، لیکن اب تینوں چچاؤں کا تکون بن گیا تھا جہاں ہم کہیں نہیں تھے، اور اب تو کسی کو یہ خیال تک نہیں رہا تھا کہ کبھی میں بھی سب کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتی تھی، اور اب تو پاس سے گزرنے پر سب مجھے نظر انداز کر دیتے تھے۔ میرا بہت دل دکھتا اور ابو یاد آتے تھے۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، دنیا کی سمجھ بھی آنے لگی کہ جن کے باپ نہیں ہوتے ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، ان پر دنیا تنگ کر دی جاتی ہے جیسے مجھ پر کر دی گئی تھی۔ ابو کی موت کے بعد چچاؤں نے ابو کے قتل کی FIR درج کروائی۔ کیس عدالت میں چلا اور قریب تھا کہ ابو کے قاتلوں کو سزا ہو جاتی اور میرے ابو کو انصاف مل جاتا، لیکن پھر اچانک سے ہی چچاؤں نے FIR واپس لے لی اور میرے ابو کے قاتلوں کے ساتھ صلح کر لی۔ میرے ابو کے قاتلوں نے قصاص کی پوری 1 کروڑ رقم ادا کی تھی، اور پیسے دیکھ کر میرے چچاؤں کی میرے ابو کے لیے محبت ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے نہ صرف میرے ابو کے قاتلوں سے صلح کر لی، بلکہ وہ دکانیں جن کی وجہ سے میرے ابو کی جان گئی تھی وہ بھی میرے ابو کے قاتلوں کو بیچ دیں، اور مجھے اور میری ماں کو 1/3 حصہ دیتے ہوئے کہا کہ میرے ابو نے دکانوں کا مال لانے کے لیے کسی سے بہت بڑا قرضہ لیا تھا، اسی لیے میرے ابو کے حصے کی رقم سے ان لوگوں نے میرے ابو کا قرضہ اتار دیا۔ مجھے چچاؤں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ کسی چچا کو یاد آ جاتا تو وہ کچھ دنوں کا راشن ہمارے کچن میں ڈال جاتے تھے، اور اگر یاد نہ رہتا تو مجھے اور میری ماں کو بھوکا رہنا پڑتا۔ میرا اسکول چھوٹ گیا کیونکہ میرے باپ کے بعد میری اسکول فیس دینے والا کوئی بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں جن کو میرے باپ نے ہی پڑھا لکھا کر پیروں پر کھڑا کیا تھا۔ مجھے حیرانگی ہوتی تھی، کوئی اتنی جلدی کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ ابھی کل ہی کی تو بات تھی
جب تینوں چچا مجھ پر جان چھڑکتے تھے اور تینوں چچیاں میرے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتی تھیں۔ میرے سب کزنس کے لیے میں ان کی گڑیا تھی جس کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے تھے، لیکن آج وہی کزنس میری شکل تک نہیں دیکھتے تھے۔ میرے چچاؤں کو تو میرا وجود تک بھول گیا، جان چھڑکنا تو اب بہت دور کی بات تھی، اور لاڈ اٹھانا تو دور، چچیاں تو اب مجھے اتنی تیز نظروں سے دیکھتی تھی کہ میں گھبرا جایا کرتی تھی۔ ایک باپ کا دنیا سے چلے جانا اور کیسے دنیا کو بدل کر رکھ دیتا ہے، یہ جانا تھا میں نے۔ باپ کے بعد لوگ کیسے بدلتے ہیں، یہ دیکھا تھا میں نے۔ یتیمی کی زندگی کتنی خواری والی ہوتی ہے، یہ زندگی کو گزار کر سمجھا تھا میں نے۔ میں نے ایک سرکاری اسکول جانا شروع کر دیا کہ کچھ نہ پڑھنے سے کچھ نہ کچھ پڑھنا تو بہتر ہے۔ میں نے میٹرک بھی سرکاری اسکول سے ہی کیا، لیکن امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا۔ کتنے عرصے بعد میں خوش ہوئی تھی اور کھل کر مسکرائی اپنی کامیابی پر کہ مجھ سے وہ مسکراہٹ بھی چھین لی گئی۔ ذرا سی بھی خوشی مجھے راس نہیں آتی تھی اور زندگی دکھوں سے بھر جایا کرتی تھی۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر سے مجھے طوفان میں تنہا لا کر کھڑا کر دیا گیا اور میرے سر پر آسمان گرا دیا گیا تھا، اور اس بار تو مجھے لگا تھا میری برداشت ختم ہو جائے گی، میرے سر کی نس پھٹ جائے گی، لیکن میں ڈھیٹ واقع ہوئی۔ اتنا بڑا دکھ میں نے سہ لیا تھا، نہ سر کی نس پھٹی تھی اور نہ نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ہم جیسوں کے نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہی کہاں ہیں، ہمیں تو جینا پڑتا ہے اور موت آنے تک جینا پڑتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ابو کے جانے کے 5 سال بعد امی بھی چلی گئیں۔ ابو کے بعد تو امی کی حالت ویسے بھی زندہ لاش جیسی تھی، لیکن ایک تسلی تو تھی کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ میری ماں ہے۔ لیکن اب وہ ماں بھی دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پچھلے 3 سال سے امی دل کے عارضے میں مبتلا ہو چکی تھیں، اور میرے منتیں کرنے پر چچا امی کو 1-2 بار ہسپتال لے کر گئے تھے، لیکن اس کے بعد ان کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں تھا کہ وہ ہم دونوں ماں بیٹی پر ضائع کر دیتے، اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے دل کا وہ عارضہ مہلک ہو گیا اور پھر میری امی کی جان لے کر ہی چھوڑی تھی۔ مجھے سب سے نفرت ہو گئی تھی، شدید قسم کی نفرت۔ سب لوگ خود غرض اور مطلبی تھے، اس سب کی وجہ سے ہی میں بڑی دنیا میں اکیلی ہو گئی تھی، اور اس اکیلے پن کی تکلیف کی وجہ سے میرے منہ سے ایک ہی بد دعا نکلتی تھی کہ سب لوگ جنہوں نے مجھے تکلیف دی ہے ایک ساتھ ہی مر جائیں۔ امی کی موت کے بعد مجھے تقسیم کر دیا۔ ہفتے کے 7 دنوں میں سے 2 دن ایک چچا کے گھر، پھر 2 دن دوسرے چچا کے گھر، اور پھر تیسرے چچا کے گھر 2 دن، اور اتوار کا دن میرا اپنا تھا۔ لیکن اس دن بھی سب کی آوازیں کسی نہ کسی کام کے لیے مجھ پر ہی ہوتی تھیں۔ میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی اب ملازمہ بن چکی تھی۔ ہفتے کے 7 دن کوہلوؤں کے بیل کی طرح میں سب کی خدمت میں لگی رہتی، اور پھر بھی کوئی خوش نہیں ہوتا تھا۔ چچا چچی کوئی موقع میری بے عزتی کا ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی ان کے بچے بھی مجھے پاؤں کی جوتی سمجھنے لگ گئے۔ جب جس کا دل چاہتا مجھے لتاڑتا ہوا چلا جاتا تھا، اور میں بے بسی سے آنسو پی کر رہ جاتی تھی۔ کاش کچھ ایسا ہو جاتا کہ ان لوگوں سے میری جان چھوٹ جاتی، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ لوگ مجھے اتنی آسانی سے کہاں کہیں جانے دیتے کہ ان کو مفت کی نوکرانی ملی ہوئی تھی، جس سے گدھوں کی طرح کام لیتے، اور بدلے میں 3 وقت کی روٹی، اور وہ بھی ان کی جھوٹی۔ سال میں 1 بار نیا جوڑا بنا کر دیا جاتا تھا، نہ تنخواہ کا جھنجھٹ تھا اور نہ چھٹی کا۔ وہ ایسی نوکرانی ہاتھ سے کیسے جانے دیتے؟ مجھے اپنا بچپن بہت یاد آتا، جب سارے جہاں کی خوشیاں اور نعمتیں میرے پاس تھیں، نہ کوئی خوف تھا نہ کسی کا ڈر۔ زندگی اپنی تھی اور اپنی مرضی سے جب گزار رہی تھی، جب مجھے دیکھ کر سب جیتے تھے، جب میں سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ میں واپس اپنے بچپن کا سفر کرنا چاہتی تھی، میں اپنے بچپن کو جینا چاہتی تھی، اور اس دکھ بھری زندگی کو الوداع کہہ دینا چاہتی تھی۔ میری زندگی سب کی چاکری کرتے یوں ہی بے مقصد گزر رہی تھی، اور چچاؤں کے بچے اونچے کالجوں اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے۔ میرا حق کھا کر چاچا چاچیاں لوگ مزے کر رہے تھے، اور میں خواری کی زندگی گزار رہی تھی۔
कुछ साल मज़ीद ऐसे ही बीते। मैं 20 साल की हो चुकी थी और प्राइवेट मैंने एफए करने के बाद बीए का एडमिशन भेज दिया कि इसी दौरान चाची ने बताया कि कुछ लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। सुनकर मुझे हैरत हुई थी क्योंकि पिछले कुछ अरसे से मेरे लिए रिश्ते आ रहे थे, लेकिन चाचियाँ मुझे ब्याह कर अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकती थी। मेरे अलावा कोई उनका घर और जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता था और तीनों चाचियां ये बात जानती थीं, इसीलिए मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थीं। और अब अचानक से खुद से ही मुझे कह रही थीं कि मुझे देखने कुछ लोग आ रहे हैं। मेरा तो सुनकर ही दिल खट्टा हो गया कि जैसे ये लोग खुद थे मेरे लिए वैसा ही रिश्ता भी ढूंढा होगा। दिल पर पत्थर रखकर मैंने मेहमानों की आमद की तैयारी शुरू कर दी थी। चाचियों ने मुझसे ढेरों लवाजमात बनवाए और मुझे हैरत पर हैरत हो रही थी कि कहाँ ये औरतें मुझे एक रोटी से ज़्यादा खाने नहीं देती थीं और कहाँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आने वालों के लिए वो इतनी तैयारी करवा रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था, लेकिन वो काला है क्या मैं समझ नहीं पाई थी। शाम को चाची ने मुझे अपना नया जोड़ा और जूते दिए थे पहनने के लिए। वो मुझे अच्छे से तैयार किया। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन अच्छी शक्लो सूरत की थी और मुझे देखकर आसानी से पसंद किया जा सकता था। शाम को मैं अच्छे से तैयार होकर मेहमानों के सामने आई थी। मेहमानों में एक लड़का था जिसका मेरे लिए रिश्ता लाया गया। इस लड़के का नाम काशान था और काशान के साथ उसकी माँ थी, जो मुझे काफ़ी अजीब लगी थी। मर्दों की तरह ऊंची और कद्दावर और कहका लगाकर हंसने वाली। काशान सर झुकाए यूं ही बैठा था जैसे उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर लाया गया हो रिश्ता करवाने के लिए। काशान शक्लो सूरत का अच्छा था, लेकिन काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था, जबकि उसकी माँ काफ़ी हंस बोल रही थी। तीनों चचा और चाचियाँ भी उनके आगे पीछे बिछे जा रहे थे और यहीं से खतरे की घंटी मेरे दिमाग में बज रही थी। काशान की माँ ने मुझे पसंद कर लिया और मंगनी की अंगूठी पहनाकर शादी की तारीख भी तय कर दी। सब कुछ आनन फानन हुआ था और मैं बस देखती ही रह गई। चाची ने मेरे मुंह में मिठाई डाल दी और काशान की माँ ने शुगन के तौर पर 5-5 हज़ार के कई नोट मेरी हथेली पर रखे थे। इतने नोट देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब तो अरसा हुआ था मैंने 1000 का नोट भी नहीं देखा। काशान और उसकी माँ के जाने के बाद बड़ी चाची ने मुझसे सारे पैसे ले लिए कि मेरी शादी की तैयारियां भी करनी हैं तो इसमें इस्तेमाल हो जाएंगे। घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और मेरी होने वाली सास यानी काशान की माँ के कहने पर चाचियों ने मुझे कमरे तक महदूद कर दिया और हर वक्त मेरे हाथ पांव पर रंग बिरंगी करीमें लगाई जाती थीं ताकि मेरा रंग निखर सके और मैं सबसे खूबसूरत दुल्हन लगूं। शादी के दिन करीब आने लगे तो काशान की माँ मुझे आकर अपने साथ शॉपिंग पर ले गई थी। वो चाहती थी कि मैं अपनी पसंद से शादी की सारी शॉपिंग करूं। मैं उनके साथ गई और सारा दिन शॉपिंग मॉल में घूमती रही। शॉपिंग से फारिग हुए तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मेरी सास मुझे एक रेस्टोरेंट में ले आई जहां हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद जैसे ही मैं उठी तो मेरा सर चकरा गया और मैं बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। मुझे जब दोबारा होश आया तो मैं अपने घर पर अपने बिस्तर पर थी और मेरी सास ने मेरे लिए एक मुलाजमा भी भिजवा दी थी जो शादी होने तक मेरा ख्याल रखेगी और मेरे साथ रहेगी। मेरे साथ तो कमाल पर कमाल हो रहा था। जो कुछ भी था, जैसा भी था, मुझे जो प्रोटोकॉल और आराम मिल रहा था वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बड़े मज़े में थी और चाची से काशान और उसकी दौलत की तारीफ़ें सुन सुनकर मैं दिल ही दिल में बेइंतहा खुश होती थी। मैंने एक लंबा वक्त महरूमियों में गुजारा था और ये सोचकर ही कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी आसाइशात में गुजारूंगी मैं खुश हो गई थी। लेकिन फिर मुझे एक बात खटकने लगती कि अगर काशान इतना अमीर लड़का है तो चाची लोग मेरी शादी क्यों करवा रहे हैं। वो इतने अच्छे तो है नहीं कि मेरे अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचें। तो फिर ये मामला क्या था। लेकिन कुछ समझ नहीं लग रही थी कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। इसी सोच के दरमियान ही शादी का दिन आ पहुंचा। चचाओं ने शादी पर खूब खर्चा किया था और कैसे किया था ये भी समझ से बाहर था। कहाँ वो मुझे 1 रुपया तक न देते थे और कहाँ लाखों की शादी करवा रहे थे। बहुत धूमधाम से मेरी और काशान की शादी हुई।
میں کشان کے سنگ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ کشان کا گھر گویا کسی ریاست کا محل تھا جسے دیکھ کر آنکھیں چندیا جاتی تھیں۔ مجھے میری ساس نے کشان کے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ کشان کا کمرہ بہت بڑا اور ویل ڈیکوریٹڈ تھا، اور سرخ پھولوں کی سجاوٹ نے تو کمرے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ میں خود کو اتنے امیر شخص کی بیوی دیکھ کر بہت خوش نصیب تصور کر رہی تھی۔ کمرے کا جائزہ لیتے میں شدت سے کاشان کی آمد کی منتظر تھی، اور اسی پل کاشان کمرے میں داخل ہوا۔ کاشان مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ زبردستی کی مسکراہٹ تھی۔ وہ میرے سامنے بیڈ پر بیٹھا اور بیڈ سائڈ ٹیبل سے ایک جیولری باکس نکال کر میرے سامنے کیا۔ اسے کھولا۔ وہ ڈائمنڈ کا سیٹ تھا جو کشان مجھے منہ دکھائی میں دے رہا تھا۔ میری تو آنکھیں پھٹ گئی تھی کہ اتنا مہنگا منہ دکھائی کا تحفہ دینے کے بعد میں اور کشان کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ مجھے کشان کافی اچھا لگا اور اس کے ساتھ شادی ہونے پر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد کشان اپنے اور میرے لیے دودھ کا گلاس لے آیا، جسے پیتے ہی میں سو گئی تھی۔ شاید دن بھر کی تھکن زیادہ تھی جو میں گہری نیند میں چلی گئی۔ اگلی صبح میں اٹھی تو کاشان میرے برابر میں سو رہا تھا۔ میں اٹھ کر فریش ہوئی تو ملازمہ نے آ کر بتایا کہ میرے میکے سے ناشتہ آیا ہے۔ ان دنوں میری قسمت اچھی چل رہی تھی یا بری، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تو حیرت پر حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ پہلے اتنے امیر اور اچھے لڑکے سے میرا رشتہ طے کیا، پھر شادی پر خوب پیسے بھی خرچ کیے، اور اب میرے لیے ناشتہ بھی لائے جا رہے تھے۔ تو یہ چکر کیا تھا؟ مجھے حلال کرنے سے پہلے کھلانے پلانے والا چکر تو نہیں تھا کہیں؟ خیر، میں نے کشان کو جگایا اور ہم دونوں تیار شیار ہو کر نیچے آئے، جہاں میری تینوں چاچیاں اور چچا آئے ہوئے تھے۔ مجھ سے وہ ایسے پیار سے ملے جیسے مجھ سے بڑھ کر انہیں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ میرے قدموں تلے بچھے چلے جا رہے تھے۔ میں ان سے اچھے سے ملی، اور ان کے جانے کے بعد میری اپنی ساس سے بھی بات ہوئی۔ میری ساس دیکھنے میں تھوڑی عجیب تھی، لیکن جتنی محبت سے وہ مجھ سے بات کر رہی تھی میں اس سے امپریس ہو گئی تھی، اور مجھے لگا کہ جو میں نے 10 سال اتنی تکلیفیں سہی ہیں اور میں نے بغیر کوئی شکوہ کیے سب برداشت کیا تھا، تو یہ سب خوشیاں اسی کا صلہ تھیں۔ مجھے لگا کہ بس اب تکلیفوں کا موسم ختم اور صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اور جب شادی کے 3 دن بعد میری طبیعت اچانک خراب ہوئی تو میری ساس نے ڈاکٹرنی کو بلا لیا، جس نے چیک اپ کرنے کے بعد خوشخبری سنا دی کہ میں امید سے تھی۔ یہ خبر سنتے ہی میری ساس بہت خوش ہوئی۔ اس نے سب ملازماؤں کو بونس دیا اور ڈھیروں مٹھائی منگوا کر بانٹ دی۔ میری ساس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اور اب میں کاشان کی منتظر تھی، جو کہ کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ جب اسے پتہ چلتا تو وہ کتنا خوش ہوتا۔ شام میں کاشان گھر آیا، اور جب میں نے اس سے یہ خوشخبری سنائی تو اس کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں دوڑ گئیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ خوش ہوگا، لیکن وہ تو مسکرایا تک نہیں تھا۔ جس بات پر خوش ہونا چاہیے اس پر کاشان پریشان رہتا تھا، اور دوسری طرف میری ساس بے انتہا خوش تھی اور ہر وقت یہی کہتی رہتی کہ یہ بچہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ شروع میں نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا تھا، لیکن پھر ساس ہر وقت کے یہ بچہ میری وجہ سے ہوا ہے کہ گردان سے تنگ آ گئی، اور کشان سے پوچھا کہ تمہاری ماں یہ کیوں کہتی ہے؟ تو کشان نظریں چرا کر رہ جاتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے اپنی بچپن کی دوست کو بتایا جو ڈاکٹر تھی۔ وہ ہمارے گھر آئی تو میں نے اپنی ساس کو چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر پلا دی۔ میری دوست نے پہلے میرا چیک اپ کیا اور پھر میری ساس کے کمرے میں ان کا چیک اپ کرنے گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری دوست واپس میرے کمرے میں آئی تو وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی، اور اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اور تب اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ واقعی وہ بچہ میری ساس کی وجہ سے بھی ہو سکتا تھا۔ میں تو سن کر سکتے میں آ گئی، اتنا بڑا انکشاف ہوا تھا۔ میری دوست نے سنبھل کر مجھے کاشان کی میڈیکل رپورٹس دکھانے کا کہا، تو میں نے کاشان کے کاغذات سے اس کی میڈیکل فائل نکال کر اپنی دوست کو دی، اور کاشان کی رپورٹس دیکھنے کے بعد ایک اور بڑا انکشاف ہوا تھا جس نے میری ذات کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ دوسرا انکشاف یہ تھا کہ کاشان باپ نہیں بن سکتا تھا، اور پہلا انکشاف یہ تھا کہ میری ساس عورت نہیں تھی، وہ مرد تھا۔
جو عورت کے بھیس میں پھرتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ساری دنیا گول گول گھومنے لگی تھی۔ یہ کر دیا تھا ان لوگوں نے میرے ساتھ۔ چچاؤں اور چچیوں کے بدلے رویے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے بھاری رقم کے عوض مجھے بیچ چکے تھے۔ جس دن میں شاپنگ مال میں بے ہوش ہوئی تھی، اس دن بھی کاشان کا باپ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد میرے گھر مجھے چھوڑ دیا تھا۔ تبھی میں شادی کے صرف 3 دن بعد امید سے ہو گئی تھی، اور شادی کی رات بھی کاشان مجھے بے ہوشی کی دوا دودھ میں ملا کر پلانے کے بعد اپنے درندے باپ کے حوالے کر کے مجھے جا چکا تھا۔ اتنا بڑا گناہ کا کھیل کھیلا گیا۔ میرے دل نے تڑپ کر ان سب کو بد دعا دی تھی۔ میرے ساتھ گھنونا کھیل کھیلا گیا تھا۔ مجھے بیچ کر اپنے پرسنل جیٹ پر تینوں چچا اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے سوئٹزرلینڈ گئے ہوئے تھے، اور اسی دن سنا کہ ان کا جیٹ ہوا میں حادثے کا شکار ہو گیا اور ان کے چیتھڑے اڑ گئے ہیں۔ وہ لوگ یہی ڈیزرو کرتے تھے، اور یہی سب کچھ ڈیزرو کرتا تھا کاشان اور اس کا باپ، جو عورت بنا پھرتا تھا۔ اس کی عورت بن کر پھرنے کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی۔ کاشان کا باپ کاشان کی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، اور جب کاشان کی ماں مر گئی تو اس صدمے کو برداشت نہ کر پایا، اور پھر اس نے نہ صرف اپنی بیوی کا نام خود رکھ لیا تھا بلکہ اپنا حلیہ بھی بدل کر اس جیسا بنا دیا تھا۔ اس کی دماغی حالت خراب ہو چکی تھی، جو اسے اب سدا اپنی بیوی کا حلیہ اپنانے پر مجبور رکھتی تھی، اور کاشان کا نقص دنیا سے چھپانے کے لیے یہ اتنا بڑا گناہ کا کھیل رچایا گیا تھا جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ چچاؤں کے بعد ان کی ساری دولت مجھے ٹرانسفر ہو گئی تھی، اور اب مجھ میں اتنی سکت تھی کہ میں خود پر ہوئے ظلم کا حساب لیتی، اور اس کے لیے میں نے قانون کا سہارا لیا تھا، ورنہ وہ باپ بیٹا تو اس قابل تھے کہ میں انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرتی۔ میں نے پہل چپ اختیار کے رکھی، اور پھر سارے ثبوت خاموشی سے اکٹھے کیے۔ کاشان کا گھر چھوڑا، عدالت میں کیس کیا، اور تمام ثبوت میڈیا کے حوالے کر دیے، اور گڑے مردے اکھاڑنا میڈیا والوں کو خوب آتا ہے۔ میرا کیس اپنی نوعیت کا ایک الگ ہی کیس تھا، جس کی گونج پورے ملک تک گونجی تھی، اور ہر شخص مجھے انصاف دلوانے گھروں سے نکلا تھا۔ ہر شخص میری آواز بنا تو کاشان اور اس کے باپ کے پیسے کی طاقت کا زور ٹوٹ گیا، اور وہ ساری دنیا میں بدنام ہو کر رہ گئے۔ عدالت کے حکم پر پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ میرے پاس تمام ثبوت تھے، اس لیے کیس کی سماعت پر سماعت آنے کے چانسز ہی نہیں تھے۔ 10 پیشیوں میں ہی میرا کیس نبٹ گیا، اور دونوں باپ بیٹے کو سزا ہو گئی، سزائے موت کی سزا۔ مجھے انصاف ملا تو دل کو سکون ملا تھا۔ عرش اور فرش دونوں کی عدالتوں میں میرا انصاف ہوا تھا، اور میرے گناہگار بری موت کے حقدار ٹھہرے تھے۔ میری ساری دولت میرے پاس واپس آ چکی تھی، جس پر میرے چچاؤں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ میرے ہاں بیٹے نے جنم لیا، جو بھلے ناجائز تھا، لیکن میرا خون بھی تو تھا، اور مجھے اسے ایک اچھا انسان بنانا تھا۔ اس کے اندر ایک درندوں کا خون سہی، لیکن میں اسے درندہ نہیں بننے دے سکتی تھی۔ میں نے خود سے عہد کیا اور اپنی باقی کی زندگی اپنے بیٹے کے نام کر دی۔